بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. السلام علیکم students, hope you all are doing great. I am going to teach you English of class 6. Today is Tuesday and the date is 11th May. Today we will study present continuous tense with the help of worksheets. Essentials of today's lecture are: after the completion of this lesson, students will be able to define present tense verb, recognize the present tense verb, use present tense verb in sentences. Let's start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense کو اردو میں فعل حال مکمل جاری بھی کہا جاتا ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ ٹائم یا ڈیوریشن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون سا کام کب سے ہو رہا ہے. اس فعل میں ہی شی اٹ کے لیے ہیز بین اور آئی وی یو دے کے لیے ہیو بین استعمال کیا جاتا ہے اور فعل کی پہلی فارم کے ساتھ آئی این جی لگایا جاتا ہے. سو اسٹوڈینٹس اس میں جو ہے ہی شی اٹ کے ساتھ آپ کو بتایا گیا ہے کہ کیا لگے گا، ہیز بین ہم پٹ کریں گے. اسی طرح آئی وی یو دے کے ساتھ ہم ہیو بین پٹ کریں گے. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ڈیوریشن یا ٹائم کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو اس کو ہم جو ہے مینشن کرنے کے لیے ہم سنس اور فار کا یوز کرتے ہیں. اگزامپلس دیکھ لیتے ہیں پازیٹیو سینٹینسز کی. میں صبح سے کتاب پڑھ رہا ہوں. آئی ہیو بین ریڈنگ اے بک سنس مارننگ. اب دیکھ لیں یہاں پہ آئی کے ساتھ ہیو بین پٹ کیا ہے ہم نے، اور مارننگ کا اس نے بتا دیا ہے کہ صبح سے کام ہو رہا ہے تو ہم نے مارننگ کے ساتھ سنس پٹ کیا ہے. ڈاکٹر ایک ہفتے سے مریض کا علاج کر رہا ہے. دا ڈاکٹر ہیز بین ٹریٹنگ دا پیشنٹ فار اے ویک. ہم 1 مارچ سے امتحان دے رہے ہیں. وی ہیو بین ٹیکنگ دا ایگزامینیشن سنس 1 مارچ. میں 1962 سے اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں. آئی ہیو بین ٹیچنگ ان دس اسکول سنس 1962. رضا صاحب کئی سال سے یہاں رہتے ہیں. مسٹر رضا ہیز بین لیونگ ہیئر فار مینی ایئرس. اب اس کے نفی جملے دیکھ لیتے ہیں. نفی جملوں میں کیا ہے، کسی کام سے انکار کیا جاتا ہے یا کسی کام کے نہ ہونے کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور اس میں جو ہے ہم ناٹ پٹ کرتے ہیں. نفی کی صورت میں ہیو یا ہیز اور بین کے درمیان ناٹ لگایا جاتا ہے. یعنی جو ہے آپ جو ہے ہیز یا ہیو جب پٹ کریں گے سبجیکٹ کے بعد تو آپ ناٹ پٹ کریں گے اور ناٹ کے بعد بین لگائیں گے. ناٹ جو ہے اس کے بعد بین لگائیں گے اور بین سے پہلے ناٹ پٹ کریں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. مثلاً بارش شام سے نہیں ہو رہی ہے. اٹ ہیز ناٹ بین ریننگ سنس ایوننگ. اب اس کے سوالیہ جملے دیکھ لیتے ہیں. ان کو انٹروگیٹو سینٹینسز بھی کہا جاتا ہے. اگر فقرہ سوالیہ بنانا ہو تو ہیو یا ہیز کو فعل سے پہلے لگایا جاتا ہے. مثلاً دیکھیں اب جو ہیز یا ہیو ہے اٹ کمز ایٹ دا اسٹارٹ آف دا سینٹینس. جملے کے شروع میں آ جائے گا. جب ہم کوشچن بنائیں گے یا کوشچن پوچھیں گے تو ہم جو ہے ہیز یا ہیو کو اسٹارٹ میں لے آئیں گے. ٹھیک ہے، کیا اسلم 4 بجے سے کرکٹ کھیل رہا ہے. ہیز اسلم بین پلئنگ کرکٹ سنس 4 o'clock. اب دیکھیں ہیز ہم اسٹارٹ میں لے آئے کیونکہ ہم کوشچن پوچھ رہے ہیں اور ہم نے فارمولے میں یہی ڈسکس کیا کہ ہم جو ہے جب سوالیہ جملے بناتے ہیں تو ہیز یا ہیو کو اسٹارٹ میں لے آتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس سبجیکٹ آتا ہے، پھر ہم بین پٹ کریں گے، دین جو ہے ہمارے پاس ورب آئے گا اور پھر آبجیکٹ آئے گا. تو سوالیہ جملوں میں ہم جو ہے ہم نے کیا بات یاد رکھنی ہے، ہیز یا ہیو ہم جملے کے شروع میں لے آتے. اسٹوڈینٹس لیٹس ڈسکس پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ان انگلش. پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس ایکسپریس دا ایکشن وچ از occurred in the past. ایسے ایکشن یا ایسے کام کی وہ بات کرتا ہے جو کہ رونما ہوتا ہے کس میں یا شروع ہوتا ہے پاسٹ میں، ماضی میں شروع ہوتا ہے. اینڈ دے پروسیڈ ان دا کرنٹ سچویشن، اور وہ حال میں جو ہے جاری رہتا ہے، اور مے بی ان دا فیوچر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جاری رہے مستقبل میں بھی. You know students, every tense has 3 parts: positive sentences, negative and interrogative sentences. Let's discuss its structure. So the structure of the positive sentences is subject comes at the start of the sentence, then we put helping verb. After helping verb we put been plus verb plus ing, then comes object.
Look at the example, I have been working on this since morning. Then comes the negative sentences. Look at the structure of negative sentences. Do remember one thing, in negative sentences we put not. So in negative sentences, the subject comes at the start of the sentence, then we put has, have. After has, have, we put not, and before been we put not. Then we put verb plus ing, then we put object. Look at the example, I have not been working on this since March. Then comes interrogative sentences. In interrogative sentences, has, have comes at the start of the sentence. Has, have जो है वो हम जुमलों के शुरू में ले आते हैं. Then we put subject, then comes been. After been we put verb plus ing, then we put object, and then we put question mark. Look at the example, have I been working on this since March. Students, here is the worksheet of present simple and present continuous tense. Keep remember the structure in your mind while doing it on your HE register. Look at the blanks. My sister does not play tennis every day. I study English at school from Monday to Friday. Chimpanzees do not speak any language. She always wears skirts. Do they travel by bus? Do your mom cook dinner at night? Jim and Joe do not go to the theater on Sundays. I never comb my hair in the morning. The next one is present continuous tense. Look at the blanks. And you have to remember one thing, in present continuous tense we put is mr as a helping verb, and with verb we put ing. So example number 1 is, what are you eating? She is opening the window. My dog is not sleeping. The girls are listening to music now. My brothers are not watching TV show. Is she combing her hair? Is Mary copying from the blackboard? We are practicing exercises in English. The other worksheet is of present perfect tense and present perfect continuous tense. Students, you have to remember the structure of these aspect of the tenses while writing it on your HA register. Look at the example or look at the blank. It has been raining continuously since morning. Like we have discussed in this lecture कि जब भी जो है टाइम या ड्यूरेशन मेंशन की जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये टेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का है. तो इसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम जो है वो क्या पुट करेंगे, हैज़ बीन और वर्ब के साथ ing पुट करेंगे. द सेकेंड एग्जाम्पल इज़ वी हैव विजिटेड देम ट्वाइस. इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस in which we put has, have as helping verbs, and we put third form of the verb. But they have not visited us yet. The other example is, I have not met him in a long time. और ये भी हो सकता है कि I have not seen him in a long time. The fourth one is, the children are hungry. They have been playing in the garden for hours. We have known each other since our school days. Have you completed the job? Her health has improved considerably. He has obtained a permit. Those who have finished their work can go home. This is the fifth time you have asked that question. Oh, there you are. Oh, there you are. I have looked for you everywhere. Sorry, we are late. How long have you been waiting? I have known Peter for a long time. My friends have been running for 2 hours already. I have not done the housework yet. I have been studying very hard recently. Okay, the next one is, he has watched the film The King's Speech about 6 times. She is taking French lessons lately. It does not rain for 3 hours, only about 1 hour.
Ali is leaving. How many times did you visit Scotland? So these are the example of present perfect and present perfect continuous. Some of them are of present continuous and some, the only one is of past indefinite. So do follow these blanks and do follow the structure while writing it on your HA register. Is the diary, and the diary is do practice exercises of present tense from your grammar book and do write these worksheets on your HA register. Stay blessed. Allah Hafiz.